جب انسان کی آنکھیں اس دنیا سے بند ہوتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، مگر حقیقت میں اسی لمحے سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ سفر جس میں نہ دولت ساتھ جاتی ہے، نہ طاقت، نہ رشتے۔ قبر کی پہلی رات انسان کے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ چاروں طرف اندھیرا، گہری خاموشی اور تنہائی، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اب سوال ہونے والے ہیں۔ دنیا میں جس زبان سے وہ جھوٹ بولتا رہا، حق چھپاتا رہا، آج وہی زبان بوجھ بن چکی ہوتی ہے۔ وہ بولنا چاہتا ہے مگر الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ قبر میں جب پہلا سوال کیا جاتا ہے تو انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ فرشتے سختی سے سوال کرتے ہیں اور ہر سوال روح کے اندر اتر جاتا ہے۔ دنیا میں جو باتیں معمولی لگتی تھیں، یہاں وہ پہاڑ بن جاتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے کاش ایک موقع مل جاتا، کاش ایک سجدہ اور مل جاتا اور نصیب ہو جاتا، کاش کسی کا حق لٹا دیا ہوتا۔ مگر قبر میں کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں صرف سچ چلتا ہے اور سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ جب زبان بند ہو جاتی ہے تو پھر اعمال بولنے لگتے ہیں۔ نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات، یا پھر ظلم، دھوکہ اور حق تلفی، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے انسان کے۔ انسان بے بس ہو جاتا ہے اپنے اعمال کو دیکھ کر۔ کس سے دھوکہ دیا، کس سے نہیں، کس سے کیا۔ ہر انسان اس کے اعمال کا جو حساب ہوتا ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ انسان جس گناہ کو دنیا میں معمولی سمجھتا رہا، وہی قبر میں سب سے بھاری بن جاتا ہے۔ کسی کا دل دکھانا، کسی کا مال دبانا، کسی کو جھوٹے وعدوں میں الجھنا، یہ سب قبر میں عذاب کی صورت میں اختیار کر لیتے ہیں۔ اس وقت انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اصل کمائی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی تھی۔ تو میرے دوست، قبر کا پہلا سوال دراصل زندہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی بھی آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی بھی آپ زندہ ہیں۔ دنیا میں کچھ اچھی باتیں کر لو، اچھا دین سیکھ لو۔ ابھی ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا یہ ہاتھ پاؤں بھی حرکت نہیں کر رہے ہوں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ جو انسان دنیا میں جھک جاتا ہے وہ قبر میں سکون پاتا ہے، اور جو دنیا میں غرور کرتا ہے وہ قبر میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس واقعے کا مقصد صرف ڈرانا نہیں بلکہ دلوں کو جگانا ہے۔ جو اپنے اس گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں، نہ ڈر ہے اللہ کا، نہ خوف ہے، نہ کچھ سمجھتے ہیں، نہ انسان۔ تو میرے دوست، اگر آج ہم یہ واقعہ سن کر بھی نہ سنبھلیں تو پھر ہم بھی اسی لمحے کا سامنا کرنا ہوگا جب زبان بند ہو جائے گی، انسان بول نہیں پائے گا، اس کے اعمال بول رہے ہوں گے۔ سب کچھ سن کے بھی اس کے ہاتھ پاؤں سب کچھ بولنے لگے کہ آپ نے میرے ساتھ کس سے غلط کام کیا تھا، کس چیز سے مجھے غلط چھوا تھا۔ ہر سوال ایک سامنے جب ہوگا تو انسان کو اس وقت پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ نہ کرتا۔ سوال شروع ہو جائیں گے۔ عقل مند وہی ہے جو قبر کے سوال سے پہلے اپنا حساب خود کر لے گا، اپنے گناہوں پر نادم ہوگا، لوگوں کے حقوق ادا کرے گا اور اللہ کی طرف سے سچے دل سے لوٹ آئے گا۔ کیونکہ قبر میں پہلا سوال بہت سخت ہوتا ہے اور وہاں کوئی بہانہ کام نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے
کسی کا قرض دینا ہے، کسی سے کچھ لیا ہے، تو پہلے جب ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے ہیں توبہ کرنی ہے۔ ہر کسی کو اپنے روز ایک دن سوچے آج یہ میرا آخری دن ہوگا۔ اگر یہ آپ سوچتے رہیں گے کہ یہ آج میرا آخری دن ہے تو ایک نہ ایک دن آپ کو کامیاب ہو جاؤ گے میرے دوست۔ روزانہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، جس کا قرض دینا ہے اس کا قرض اتاریں، جس سے حساب کتاب کرنا ہے ان سے حساب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو معاف کر دے اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ اللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔